السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو بہت یوتھ کیئر کا بہت شکریہ جو مجھے ایز اے گیسٹ آج یہ پوڈ کاسٹ میں انوائٹ کرے۔ میرا نام سید حنظلہ ہے، میں مدینہ سے ہوں، مدینہ میں بورن اینڈ بروٹ اپ، اور میں جو ہے حفظ کرتا ہوں الحمدللہ سے مسجد نبوی میں، اور میں ہارس رائڈر ہوں مدینہ میں، اینڈ میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ پڑھا ہوا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں سعودی ریڈ کریسنٹ اتھارٹی میں ایز اے والنٹیئر کام کر رہا ہوں مسجد نبوی کے اندر، حاجیوں کی خدمت الحمدللہ سے۔ اور میں سائیکیٹری بھی پڑھا ہوں۔ سائیکیٹری پڑھنے کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میں ایزیلی نوجوانوں کو سمجھ سکتا ہوں، اور یہ سب جاننے کے لیے آگے پوڈ کاسٹ میں آپ لوگ دیکھیں۔ يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا نوجوان شو۔ اور آج کا شو جو ہے ہم مدینہ سے شوٹ کر رہے ہیں، اور مدینہ کے اس خاص شو میں ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ ایک خاص نوجوان ہے مدینہ کے۔ آئیے ہم ان سے ملتے ہیں اور ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا کیا باتیں آج ہمارے آڈینس کو اور ہم سب کو بتائیں گے انشاءاللہ، ان کے تعلق سے، مدینہ کے تعلق سے، اور کچھ اچھی نوجوانوں کو مدینہ سے ایک ایڈوائس۔ آئیے ہم ہمارے گیسٹ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنا؟ الحمدللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سید حنظلہ۔ نام تو یہ لوگوں کے لیے اس لیے پوچھا ہوں، سید حنظلہ۔ یہ ٹی شرٹ میری دکھ رہی ہے۔ آپ اس دینا پہنو بول کے اپن چینج کریں گے بول کے۔ اچھا میں دیا نا، وہی تو خالی یہ سب بولے، خالی میری دکھ رہی بولے۔ تو آج جو ہے یہ ہم لوگ جو ہے میری ٹی شرٹ اور کیپ یہ پہنے ہوئے، اور ان کی ٹی شرٹ اور کیپ میں پہنا ہوا ہوں، تو آپ کی جو ایج ہے اس پورے میں میرے اندر آ گئی جیسا لگا۔ اور میری جو ایج ہے، صوفے پہ انہوں بیٹھے ہو، میں کرسی پہ بیٹھا ہوں۔ اور حنظلہ آپ کو انٹروڈیوس دوسرے طریقے سے بھی کرانا پڑے گا۔ یہ میرے جو ہے بھتیجے ہیں، میرے بڑے بھائی کے بڑے بیٹے ہیں الحمدللہ، حنظلہ اور سید حنظلہ۔ حنظلہ جو ہے مدینہ میں پیدا ہوئے الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اور حنظلہ سب ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ۔ کیا چلا؟ نوجوان شو فالو کرتے آپ؟ کبھی کبھی دیکھ لیتے؟ کبھی کبھی، ٹائم نہیں رہتا بڑے لوگوں کے پاس، زیادہ یوٹیوب یوز نہیں کرتا ہوں تو انسٹاگرام پہ ان کے مدینہ ایڈونچرس نام کا جو ہے بہت بڑا ایک آئی ڈی ہے جس پہ بہت مدینہ کے ویڈیوز وغیرہ آتے ہیں۔ تو یہ بتاؤں حنظلہ کہ الحمدللہ آپ مدینہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کی ایج کیا ہے؟ 16 ایئرس ہے الحمدللہ۔ 16 ایئرس میں آپ کو لوگ 16 ایئرس کا نہیں سمجھتے بول کے ایک آپ کو تھوڑی سی وہ بھی رہتی ہے، تو اس کی کیا ریزن ہے؟ کبھی کبھی ہوتا ہو، ایک داڑھی جلدی آ گئی۔ ہاں، داڑھی جلدی آ گئی تو کہیں بھی گئے تو لوگ بولتے کہ نہیں 16 سال کا نہیں ہے۔ بعض جگہ فائدہ ہو جاتا، لوگ عزت سے ملتے ہیں، صحیح بات ہے، اور بعض جگہ مشکل ہو جاتی ہے۔ بچہ ہے بولے بھی تو نہیں یقین کرتے، کوئی بڑا آ گیا سمجھ بڑوں کے ساتھ ٹریٹ بڑوں کے ویسے ٹریٹ کرتے ہیں، اور کبھی کبھی مذاق بھی اڑاتے ہیں کچھ لوگ، مذاق اڑاتے ہیں داڑھی پہ، کیونکہ آج کل بہت مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ داڑھی رکھنا آج کل بہت بڑا ایک مشن بول سکتے ہیں نوجوانوں کے لیے، بالکل بہت بڑا مشن ہے داڑھی رکھنا۔ داڑھی خود جو میں بھی رکھا ہوں داڑھی، لیکن کبھی ایک ایسی فیلنگ آتی ہے آئینے میں خود کو دیکھ کے کاٹ لیں گے بھائی، سب کی نہیں ہے داڑھی، سب شیپ میں لا لیں گے، لیکن وہ ایک بہت بڑا مشن رہتا۔ اور ویسے مذاق تو کسی کا بھی نہیں اڑانا چاہیے۔ قرآن کی بھی ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ حجرات کی آیت ہے، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ آیت کا یہ مطلب ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بول رہے کہ ایمان والو کسی کا مذاق نہیں اڑاؤ، نہ کسی کا مذاق اڑاؤ، اور نہ یہ بولو کہ ہم ان سے اچھے ہیں اور ان سے اچھے ہیں، یہ بولنا نہیں چاہیے۔ اور آگے ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو نام نہیں رکھنا، برے القاب سے نہیں پکارنا، برے القاب سے نہیں پکارنا۔ صحیح۔ تو آگے یہ اس کے بعد توبہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کرنے والے ہیں، اور جو توبہ نہیں کرے ان لوگ تو ظالمون میں سے آئیں گے، پھر ان لوگ کو تو عذاب ہے۔ تو یہ جو چیز ہے آج کل بہت داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، بہت صحیح بولے تو بہت مشکل ہے داڑھی رکھنا۔ میں خود اپنے پہ بھی لے کے بولتا ہوں کہ بہت مشکل ہو گیا آج کل داڑھی رکھنا۔ داڑھی رکھے تو کہاں داڑھی والا آ گیا۔ لیکن یہ آپ بات اس جگہ سے بول رہے ہیں جہاں سے جو ہے داڑھی کی بنیاد سٹارٹ ہوئی ہے، سبحان اللہ، مدینہ میں۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے, یہاں پر تو ایسا یعنی نوجوانوں میں نہیں ہونا چاہیے, لیکن کیونکہ بہت زیادہ دنیاوی سوچ ہو گئی نا, وہ چینج ہو گیا, چینج ہو گیا. اور اوپر سے نہیں ہے جو لڑکے آپ کے ساتھ اطراف ہے وہ بھی تو مدینے میں پیدا ہوئے ہوں گے بہت سارے, مدینہ میں پیدا ہوئے ہوئے, لیکن سب کی آج کل جو ہے سوچ بہت لبرل ٹائپ ہو گئی. تو سب کو جو ہے دنیا کو خوش کرنا ہے, داڑھی وغیرہ دنیا کو خوش کرنا ہے. کہیں گے لوگ کیا کہیں گے, آپ ٹاپک بھی بنائے تھے اس پہ. کیا کہیں گے تو آپ یہ بتائیے ماشاءاللہ یہ جو قرآن کی آیت پڑھے آپ حفظ بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. کتنے پارے ہو گئے؟ 20 پارے ہو گئے. اور کہاں سے کر رہے ہیں حفظ؟ مسجد نبوی سے کر رہا ہوں ماشاءاللہ. اللہ جو ہے جلد سے جلد 10 پارے بھی کرا دے آپ کے. مسجد نبوی سے یہ ماشاءاللہ حفظ کر رہے ہیں, 20 پارے ہو گئے الحمدللہ. اچھا تو یہ کبھی کبھی جو خیال آتا, یہ بہت آنیسٹ بات تھی اور یہ دل کی بات تھی. بہت سارے نوجوان یہ بات نہیں کرتے کہ بھائی آئینے میں دیکھ کے کبھی خیال آتا, شیطان آتا, دیکھو بول یعنی ایسا نہیں ہو سکتا, obviously آتا, خیال آتا. اچھا لیکن تم بات میرے کو یہ بول رہے تھے کہ میاں ارے چاچا ایسا ہوتا کہ کئی دفعہ جہاں پر جب کچھ پھنسنے والا معاملہ ہوگا تو بڑی عزت کے ساتھ لوگ جو ہے نا نکل بھی گئے بہت سارے. وہ داڑھی وغیرہ رکھے تو یہاں پہ بعض جو یہاں پہ اچھے لوگ ہیں ان لوگ متوا بول کے عزت کرتے, تو وہاں پہ بہت فائدہ ہوتا. لیکن نوجوانوں میں تھوڑا مشکل نہیں. یہ تو خیر ہر جگہ ہی ہو رہا کہ بہت ٹانٹس دیتے, بلکہ الحمدللہ آپ شکر کرو گھر میں آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. گھر میں الحمدللہ ایسا نہیں. گھر میں آپ داڑھی رکھنے پہ مذاق نہیں اڑایا تھا, کیونکہ گھر میں بھی پرابلم ہوتا ہے کہ داڑھی کٹا لو, ابھی کیا عمر ہے, 16 سال میں کیا ہو گیا, بڈھا دکھ رہا یعنی. لیکن ساتھ ساتھ یہ بتا دوں تمہارے کو کہ میں پہلے ہی بولا وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ, اللہ عزت دیتا. تو یہ داڑھی کے ذریعے آپ جو بڑے دکھ رہے ہیں, یہ میچورٹی جو دکھ رہی, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ ہے. تو آپ کو جو ہے الحمدللہ یہ عزت بھی اللہ تعالیٰ نوازے. اچھا ساتھ ہی ساتھ آپ کے ہم بہت سارے ریلس اور ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ آپ ہارس رائڈنگ کے بڑے ماہر ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ. یہ شوق کب سے چلا؟ یہ شوق بچپن سے تھا, لیکن ایک کوئی ایسا موقع نہیں ملا تھا ہارس رائڈنگ کرنے کا. بعد میں 2 سال پہلے موقع ملا تو 15 دن میں سیکھا میں صرف. اچھا صرف 15 دن میں سیکھا, اور یوٹیوب سے سیکھا زیادہ. تو ایک ٹرینر تھے ہمارے, انہوں بھی حیدرآباد سے تھے. اچھا تو انہوں ہیلپ کرے. ارے ہاں یار کیا نام تھا میرے پاس؟ ابو بکر بھائی آئے تھے میرے پاس, ملاقات ہوئی تھی حیدرآباد میں جی. ہاں تو انہوں سکھایا اور میں یوٹیوب سے زیادہ سیکھا. 15 دن لگے سیکھنے. اچھا اس میں انجریز بھی ہوئے, گرا بھی, سب ہوا. اچھا یہ ہم ہارس رائڈنگ کا جو ہے الگ سے ایک چھوٹا سا ایک کلپ بنائیں گے جا کے جہاں سے وہ کرتے ہیں ہارس رائڈنگ, اور وہاں پر آپ کو الگ کلپ بنا کے ہم یوتھ کے چینل پہ ڈالیں گے. گھوڑ سواری ہارس رائڈنگ کے فائدے اور کیا کیا چیزیں کیسے اس کے, اب یہ خود ایک ٹرینر جیسے بن گئے ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ تھوڑے کلپس اس میں بھی آپ کو شیئر کریں گے. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. تو ہارس رائڈنگ کا تو یہ ہو گیا. ابھی آپ ماشاءاللہ بات کرے جب بولے ارے چاچا میں بھی تھوڑے بچوں کو تھوڑے کاؤنسلنگ وغیرہ کرتا ہوں, سمجھاتا ہوں, ایسا ہے. تو یہ شوق کب سے آ گیا؟ یعنی میں تو 4 سال سے نہیں ہوں ساتھ میں آپ کے, چھوٹے تھے آپ. لاسٹ ایئر میں اور ایک میرا دوست بیٹھا ہوا تھا. لاک ڈاؤن نہیں, لاسٹ ایئر کی. اچھا لاسٹ ایئر لاک ڈاؤن تھا. تو ہم لوگ جو ہے نماز نہیں پڑھتے تھے. ہمارے بہت دوست جو ہے نماز ابھی بھی جو ہے کم پڑھتے. اچھا تو پہلے ہمارے دماغ میں آیا کہ نماز کا ایک گروپ بنائیں گے, وے ٹو سکسیس بول کے. اچھا نماز کا ہمارا آج تک گروپ ہے. تو اس پہ ہم لوگ پولس ڈالتے تھے, فجر, ظہر, عصر, اس میں نماز کے بارے میں حدیث اور جو کوئی بھی ویڈیوز آتے تھے عالم, پورا بیسک نماز کے. اچھا نماز حی علی الفلاح پہ. کیونکہ نماز جو بھی, اگر دوسرے بھی ایڈکشن جو بھی ہے, وہ کوئی ایڈکشن سے نہیں چھوٹتا جب تک آپ کی نماز پکی نہیں ہوتی. اور کوئی بھی نماز آپ کی سٹارٹ نہیں ہوتی جب تک آپ فجر کی نماز نہیں پڑھے. صحیح. فجر کی نماز آپ کی مس ہو گئی تو آٹومیٹکلی پورے نماز مس ہو جاتے ہیں. تو اس پہ ہم لوگ سٹارٹ کرے تھے کہ نماز پہ. تو اس پہ دوسرے 2-3 بچے بھی آئے تھے جو دوسرے ایڈکشنس میں بھی پڑے ہوئے تھے. تو ان لوگ ہمارے سے بات کرتے تھے, ہم لوگ بھی ان لوگوں کو ہیلپ کرتے تھے. روزے رکھاتے تھے ان لوگوں کو, کیونکہ روزے رکھے تو یہ چیزیں چھوڑ سکتے. بالکل بالکل. روزے رکھاتے تھے, ان لوگ کے نمازیں پکے کراتے تھے, ہم لوگ ان لوگ کے ساتھ بھی نماز پڑھتے تھے. تو الحمدللہ ان لوگ کا جو ہے اسموکنگ, ایڈکشنس وغیرہ سب سے دور ہو گئے. اور الحمدللہ. لیکن یار یہ بہت, ہم بھی کاؤنسلنگ کرتے, لیکن ایک وہ ہوتا آہستہ آہستہ جانا پڑتا. آپ تو ڈائریکٹ روزوں پہ جا کے چھکے مار دیے ماشاءاللہ. دوست ہے نا, وہ بات ہے اصل. یہ بہت زبردست پوائنٹ ہے. دیکھیے ہمارے پاس جب کاؤنسلنگ کے لیے آتا تو ہم اس کو سمجھائیں گے تو ہم کو ایک طریقے سے لے کے جانا پڑتا. دوست کیا ہے بول سکتا چل میں روزہ اپن رکھ لیں گے آج روزہ, ایک تو مدینے میں ماحول بھی روز ہوگا تو چل. تو یہ ماشاءاللہ اس کا فائدہ ہوا, اس کا بہت فائدہ ہوا دوست رہنے کی وجہ سے. اچھا. تو ان لوگ سن لیتے تھے, ایک مطلب ایک دوست ہے, دوست بول رہا سن لیں گے اس کی بول کے.
پھر وہ ایڈکشن میں نکلنے کے بعد ان لوگوں کو معلوم ہوتا نہیں یار واقعی ان لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ الگ دنیا میں تھے, وہ دنیا الگ, جب تک سمجھ میں نہیں آتا. بعد میں ان لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ کس دنیا میں تھے, اب کہاں پہ آ گئے. لیکن صحیح دوست ہونے کا حق ادا کرے اپنا, ورنہ تو پھر یہ دوست نہیں ہوتا. اچھا, کوئی یہ کاؤنسلنگ کے دوران اور یہ بچوں سے بات چیت کے دوران کوئی بھی ایسا ہے تمہارا کہ بھائی ہاں یہ یعنی لوگوں کو کچھ اس سے کچھ نصیحت ملی, کچھ ایسا کیس آیا یا کوئی ایکسپیرینس ہوا؟ ایکسپیرینس تو یہی ہے کہ بس ان لوگ جو بھی ایڈکشنز میں تھے ان لوگ ایزیلی چھوڑ سکے. ہم لوگ دوست تھے بول کے ایزیلی چھوڑے, روزے رکھ کے اور نمازیں پکے کر کے ایزیلی ان لوگ چھوڑ دی. ماشاءاللہ. تو نمازیں ایڈکشنز ختم ہونے کے بعد بھی کنٹینیوٹی میں ہے یا پھر؟ الحمدللہ ہے. اچھا ہے. وہ ہمارے گروپ پہ آتے جو نماز پڑھ رہے, کون سے پولس میں اچھا بولتے ماشاءاللہ بولتے جو نماز پڑھے, اور ایسا نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھے ان لوگ بولتے بھی نہیں ہوئی نماز. ایسا نہیں ہے کہ ڈال دے رہے خالی. ہاں وہ ویری گڈ یار, آنیسٹ. اچھا یہ بتاؤ, آپ مدینہ میں پیدا ہوئے اور مدینہ میں ہی بڑے ہوئے, آپ کے دوست وغیرہ بھی سب زیادہ یہیں کے ہیں نا, مدینہ میں پیدا ہوئے بچے ہوئے, تو ہر جگہ کی ایک الگ اسٹرگل رہتی, ٹھیک ہے, اسٹرگل رہتی. اور مدینہ میں بھی کچھ اسٹرگل نوجوانوں کو ہوتی ہوں گی, بہت سارے ہو سکتے, بس بڑے لوگوں کو اقامے کی رہتی, جاب کی رہتی, کچھ نہ کچھ رہتے, مسائل رہتے, مہنگائی کی, کچھ بھی. تو نوجوانوں کو ایز سچ مدینے میں کیا اسٹرگل فیل ہوتی ہے؟ آپ لوگ بات کر لیتے ہوں گے نا, ارے یار تھوڑا سا یہاں پہ جو ہے, چاہے وہ سوری ٹو انٹرپٹ, چاہے وہ دینی ہو دنیاوی ہو, جیسا دنیاوی ہاں یہاں پہ جو نا زیادہ اس کا کھیل کود کی چیزیں نہیں, ایسا کچھ تو بھی جو کیا اسٹرگلس ایگزیکٹلی دین کی بھی اور دنیا کی بھی آپ لوگوں کا؟ دنیا کی بات کریں تو وہی ہے کہ زیادہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز نہیں ہے یہاں پہ. اچھا, گھر میں ہی رہنا پڑتا, گھر میں یعنی ایک فرسٹریشن ہو جاتا گھر میں رہ رہے کہ کیا ہے بھائی بول کے. تو یہاں پہ اتنا آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہے نہیں, اور وہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز نہیں رہنے کی وجہ سے موبائل میں زیادہ رہتے بچے, اور پھر موبائل کی وجہ سے اس کے بعد پھر موویز وغیرہ آگے جا کے. تو یہ یہاں پہ ذرا ایشو ہے, یہ اسٹرگل ہے. پھر بھی الحمدللہ آپ لوگ تو زبردست کرکٹ وغیرہ الحمدللہ. وہ تو اب ہفتے میں ایک بار کبھی ایسا. وہ سب بچے پڑھ رہے ہیں, جاب کریں گے, جاب والے ہیں, پڑھنے والے ہیں, اور گرمی بھی ایک تو یہاں پہ بہت رہتی ہے, باہر کھیلنا بھی ذرا مشکل, باہر کھیلنا ہی مشکل ہو جاتا. صحیح ہے. تو اس سے ہٹ کے جو ہے بچے جو ہے یہاں پر کیا, اب آپ تمہارا تو یار یعنی آپ بولوں زیادہ ہو جا رہا ہوں, تیرے پہ نہیں آ رہا ہوں, بھتیجا ہے, آپ کیا کریں گے. تو حرم کو جانا آنا تمہارا پھر بھی لگا ہوا ہے؟ حرم کو تو ہم لوگ الحمدللہ روز سے تم لوگ بولے ایک دو خط کبھی بھی جاتے رہتے. تو سب بچوں کا رہتا ایسا نہیں رہتا, بعض بچے تھوڑا نہیں رہتا نا, تھوڑا بہت کم رہتا, روز حرم آنے والے کم, آسان نہیں رہتا. وہ لوگ کالج اسکول میں آسان نہیں رہتا, اور بعض کو تو ذرا دل بھی نہیں بولتا آنے کا, شیطان بہت ستاتا. تو ایک دوست تھا میرا, انہیں جو ہے یہاں پہ ہی پیدا ہوا تھا, 10 سال بعد انہیں ایک بار حرم گیا تھا. بعد میں اس سے دوستی ہوئی تھی, تو انہیں بولا تھا کہ میں 10 سال بعد پہلی بار حرم گیا. مدینہ میں رہتے. تو وہ تو اس کے پیرنٹس کی وجہ سے تھا, وہ ان لوگوں کو چاہیے تھا اس کو لے کے جانا مسجد حرم لے کے جانا, لیکن انہیں 10 سال بعد گیا تھا. ایسے واقعات سنتے دیکھو اپن, آپ خود بولے ایسا ہوتا کہ کئی لوگ جو ہے یہاں پر رہتے ہوئے بھی جو ہے مکہ اور مدینہ کو نہیں جاتے, عمرہ نہیں کرتے, مسجد نبی میں جا کے نماز نہیں پڑھتے. یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم یہ میسج دیں گے یہاں کے رہنے والوں کو, موقع ہے, کیونکہ اب میں بھی تھا 4 سال کے, اب 4 سال کے آدمی کو مدینہ کی کیا قدر ہے وہ معلوم ہے. اور بھی یہاں ہے تو تھوڑا بولتے نا وہ گھر کی مرغی دال برابر کا مسئلہ, تو تھوڑا وہ ہو جاتا. اچھا, اور آپ ہمارے نوجوانوں کو اور کچھ ایسی باتیں کچھ ہے آپ کے دماغ میں جو آپ شیئر کرنا چاہتے؟ کیا ہوتا ویسے تو سب سے ملتے رہتے بولتے رہتے, لیکن ایک چھوٹا سا ہمارا پلیٹ فارم ہے, ہم لوگ یہاں پر نوجوان شو میں بلا کے, تو آپ لائف کے بارے میں آپ کی ایکسپیرینسز ہے یا کوئی دوستوں کے تعلق سے یا کوئی دین پہ چلنے یا کوئی بھی چیز جو آپ بولے یعنی نہیں یہ بات دوسروں تک پہنچی تو ان کو فائدہ ہو سکتا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی سب سے پہلی چیز تو نماز اور قرآن پکے کرنا, یعنی دن میں ایک پیج تو بھی قرآن پڑھنا. اچھا, اور نماز پورے پکے کرنا اپنے, سب سے مین چیز تو یہی ہے, نماز پکے کرنا. اور یہ دوسری چیزیں چھوڑ دینا, یہ جو ویپ سگریٹس, یہ ویپ بہت ڈینجرس چیز ہے. ویپ یہاں پہ بھی بہت ہے. اب ویپ کا ہر جگہ یہ ہو گیا کہ 90% لوگ ویپ پی رہے. تو یہ ویپ پہلی چیز, یہ ویپ چھوڑنا, یہ خالی نقصان دینے والا ہے. دکھتا ہے ایک شوق ایسا پی رہے, دھواں نکل رہا, سگریٹ تو نہیں پی رہے, لیکن وہ سگریٹ سے زیادہ ڈینجر ہے. بالکل بہت ہے. تو یہ چیز چھوڑنا. اور دوسرے پھر بعد میں اپنے موبائل بھی اگر یوز کرے تو اس میں دیکھنا کہ آپ کیا چیزیں دیکھ رہے, کہ آج کل انسٹاگرام پہ دینی چیزیں بھی ہے, آپ ریلس کھولے تو میمز بھی آتے. چلو آپ کو بور ہو رہا ہے میمز بھی دیکھ لو, لیکن مینیج کرو نا اس کو. آپ خالی اس میں جا رہے تو تھوڑا آہستہ آہستہ ادھر ہو, پھر آہستہ آہستہ خود ہی چھو جاتے, خود ہی چینج ہو جاتے. لیکن اس کے لیے صحبت ضروری ہے. صحبت ضروری ہے, آس پاس کے لوگ, اور گھر میں ماحول. اچھا, یہ بولا اگر گھر میں کسی کا دین کا ماحول نہیں رہا تو پھر کیسا رہتا اس کا؟
ہوں گا نا آپ کے دوستوں میں اتنے لوگوں میں ہوں گا کہ بعض بچہ چینج ہونا چاہ رہا ہے گھر میں نہیں، تو وہ لوگ کیسا یہاں پہ ٹیکل کرتے، کیسا وہ لوگ اس کو اوور کم کرتے؟ نہیں ایسا تو کوئی نہیں ہے. اچھا الحمدللہ، الحمدللہ گھر میں تو دین کے ماحول ہے، لیکن بچے جو ہے وہ الگ. مدینے میں رہنے سے جو فیملیز ہے گھر میں ہوں گا دین کا. ہاں مدینے میں رہنے سے فیملیز. تو پھر کیا ریزن ہوگا گھر میں ماحول دینی ہے تو بچے تھوڑا دین سے دور ہونے کا؟ وہ نمازہ نہیں پڑھتے کیونکہ یہاں پہ پیرنٹس اسٹرکٹ نہیں ہوتے نمازوں کے لیے. جتنے میرے دوست ہے نہیں پڑھتا، چلو بعد میں شروع کر لیتا، ابھی تو اتنے سال کا ہے کر لیتا شروع. اس کو تھوڑا اسٹرکٹ نہیں ہے نمازوں پہ. ڈنڈا بول تو مارنا ہے، سختی ہے، وہ سختی کرنا چاہیے جو نہیں کرتے. اس پہ کرے تو آٹومیٹکلی صحیح ہو جاتے ہیں. اچھا آپ کے فیوچر پلانس کیا؟ ابھی تو 20 پارے ہو گئے، کچھ سوچ کے رکھے؟ حفظ کمپلیٹ کرنا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد ہارس رائڈنگ ٹرینر ہی بننا ہے. اچھا انشاءاللہ. اور بھی کچھ؟ اور فوٹوگرافر ویڈیوگرافی کا شوق ہے. یوتھ کیئر میں آپ کو جو ہے اچھی ایڈیٹنگ وغیرہ کے لیے آپ کو انوائٹ کیا جاتا ہے فری میں آ کے. آپ ہمارے فیصل آپ کی ڈیوٹی جو ہے نا خطرے میں ہے. ہاں تو فیصل آپ کی جو ہے ڈیوٹی جو ہے خطرے میں ہے. اچھا آپ اور بھی کچھ باتیں یہ بھی بتا رہے تھے کہ کچھ ایسی باتیں بولوں گا میں کہ جو نہیں معلوم ہے، وہ کون سی باتیں تھیں؟ میں کیسا چینج ہوا؟ اچھا یہ تو پھر یار ابھی تو اصل شو تو اب شروع کر رہے ہیں تم. نہیں میں چینج ہوا بولے تو کیا 16 سال میں کیا تو کیا نہیں اب میں بھی ایک نوجوان ہی چھوں. مجھے بھی ایسا خیالات وغیرہ سب کو آتے ہیں، تو میں خیالات کو جو ہے الحمدللہ آگے بڑھنے نہیں دیا. جیسا خیالات آنا شروع کرے تو رمضان قریب تھا. اچھا یہ میرا فائدہ ہوا. تو رمضان میں وہی روزے رکھ رہے آپ سے عبادت وغیرہ کرتے سب کرتے، تو رمضان کے بعد آٹومیٹکلی خیالات چلے گئے پورے جتنے بھی تھے. اور میں خود اپنے آپ سے فائٹ کرتا تھا. سب سے پہلی چیز اپنے آپ سے فائٹ کرنا. ایسا جا کے ڈھونڈ رہے کہ کیا کرنا، بعض کیا کرتے گوگل پہ سرچ کرتے ہاؤ ٹو اوور کم دس اور یہ لیکن وہ نہیں ہوتا. تھوڑی دیر اس کو پڑھتے پھر بولتے ہاں چلو ٹھیک ہے بعد میں دیکھیں گے. پھر ان لوگوں کو پھر بعد میں کچھ کر لیے بات سے ارے غلط کام کر رہے بول کے پھر جاتے. پھر تھوڑی دیر 2-3 ویڈیوز دیکھ کے 2-3 دن بعد 2-3 دن تک ایسا نہیں بھائی اب کچھ بھی نہیں کرنا، پھر وہی حرکت ریپیٹ کرتے. تو اپنے آپ سے کرنا، دوسروں کو دیکھنے سے پہلے اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرنا. بعض یہ بولتے ہیں کہ پوری دنیا چینج کر دیتا ہوں میں، وہ رہتا ہے ایک جوش تھوڑا رہتا. صحیح اپن خود کو چینج کرے نا، اس کے بعد خود کا گھر چینج ہوتا، پھر ایک گلی چینج ہوتی، پھر آپ دنیا کو بھی انشاءاللہ چینج کر سکتے ہیں. لیکن خود کو چینج کرنا پہلے. خود کو چینج نہیں کر کے وہ پوری دنیا کو چینج کر دیتا ہوں. تو یعنی یہ کب کی بات ہے، کتنے وقت پہلے کی بات ہے؟ 1 سال پہلے کی بات ہے. 1 سال پہلے یعنی ایسے خیالات یہ آتے تھے تو آپ اپنے آپ پہ پورا فل اسٹرگل کرتے؟ ہاں. اچھا یہ دوران آپ کو داڑھی تھی؟ پچھلے سال داڑھی تھی. اچھا یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہم یہاں پر کہ جو ہے ضروری نہیں رہتا ایک نوجوان داڑھی چھوڑ لیا تو اس کو کچھ خیال نہیں آنا، ٹوٹل چینج ہو جانا. نہیں، تو داڑھی بھی رکھ کے اس کو، بلکہ داڑھی رکھ کے بھی کئی بچے غلط کاموں میں رہتے آتے کاؤنسلنگ کے لیے. تو داڑھی ٹھیک ہے کافی حد تک چیزوں کو روکتی ہے، لیکن داڑھی رکھنے کے باوجود بھی اگر کر رہا تو اس کو ایک دم وہ نہیں بولا داڑھی رکھ کے کیا کر رہا، بیچارہ اندر ایک اسٹرگل چل رہی اس کی، وہ اسٹرگل کرتے رہتا. اس کو لوگ آ کے بولتے ہیں اندر سے ٹوٹ جاتا، اور یہ نہیں کرنا تو انہیں پھر اور اس کے ڈپریشن کی طرف چلے جاتا. انہیں بولتا کہ میں چینج بھی ہونا چاہ رہا ہوں، انہیں پھر ایسا بولتا کہ اللہ بھی میری ہیلپ نہیں کر رہا. اس کے دماغ میں ایسے خیالات آتے ہیں. یہ بات بالکل ہے، بالکل ہے. یہ ہمارے پاس کاؤنسلنگ میں ایسے ہوتا، اللہ بھی ہیلپ، میں تو اچھا ہی کام کر رہا ہوں، اب کیا ہوا. ہاں پھر گنہگار لوگوں کو تو کچھ نہیں ہو رہا، میرے کو حالانکہ وہ تو ڈیپ اسلامک نالج سے معلوم ہوگا کہ جو ہے آزمائش ہو رہا ہے. اچھا مدینے میں رہنے پہ جو ہے نا آپ کو کافی نیشنلٹی کے لوگوں سے ملاقات، اور آپ ماشاءاللہ ان سے ملتے ہیں، اور ہارس رائڈنگ کا بھی آپ کا جو ہے ان کو بھی لے کے جا کے کراتے ہیں آپ. کیا ایکسپیرینس ہے ہارس رائڈنگ کا؟ دیکھو یو کے سے زیادہ آتے ہارس رائڈنگ کے. اچھا. اور ان لوگ کو ایک شوق ہے ہارس رائڈنگ کا، آرچری کا بہت شوق ہے ان لوگوں کو. تو آرچری بھی ہے ادھر؟ آرچری بھی ہے، اس کے بارے میں بتا لیں گے، وہیں ہے نا پنچایت، ادھر جائیں گے انشاءاللہ، ہم وہ ویڈیو میں بتا لیں گے. تو یو کے والوں کو یہ چیز کا بہت شوق ہے، اور وہاں کے لیڈیز بھی آتے ہیں، ان لوگ ابائے میں بھی آتے ہیں. یہاں پہ ابائے میں ان لوگ ہارس رائڈنگ بھی کرتے، آرچری بھی کرتے، ان لوگ کو ایک شوق ہے بہت. اور عربس بھی جو ہے، عربس کو بھی بہت شوق ہے ہارس رائڈنگ کا، لیڈیز بھی رہو ان کے جینٹس بھی رہو. تو جتنے بھی میرے پاس لوگ آئے یو کے سے آئے، ترکی سے آئے تھے، اور ترکیوں میں تھوڑا سمجھ نہیں آ رہی تھی ان لوگ کی لینگویج، لیکن لینگویج کا مسئلہ تھا، لیکن یو کے والے زیادہ آتے رہے. اچھا اس سے ہٹ کے حرم میں بچپنے سے تم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے یہ دادا کے پاس اپنے پاس آتے، مہمان آتے آپ کے پاس، الگ الگ نیشنلٹی کے لوگ آتے، اور ایک ایسا موقع ہے مکہ مدینہ میں رہنے کا کہ آپ دنیا بھر کے لوگوں سے مل لے سکتے. آپ حرم میں وہی سے آپ کا کیسے کچھ چیلوں کے ساتھ کچھ خاص ایکسپیرینس یا کوئی چیز کسی سے ایک آپ سیکھے، ارے نہیں یار یہ ڈسپلن میں یہ کنٹری والوں کو دیکھے. جیسا میں انڈونیشینس کے بارے میں بولتا ہوں، میں انڈونیشین سے جو سیکھا، بڑی ڈسپلن قوم ہے، اور اگر چلی تو پوری ایک ساتھ لائن سے جاتی، ادھر ادھر نہیں بھٹکتے اپنے جیسا، یعنی دیکھ ادھر بھاگ گیا ادھر بھاگ گیا. اور کھانے کے معاملے میں میں لوگوں سے بھی سنا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، یہ لوگ شکایت نہیں کرتے ہوٹل میں کھانا خراب ملا تو وہ کیا کرتا، کھانا ہوٹل میں نہیں سمجھ میں آیا، باہر نکلتا
وہ کرانہ بقا لایا نہیں, وہاں جاتا ہے کچھ کرتا, اپنا چھوٹا بسکٹ کچھ لاتا, خاموش کھاتا, شکایت نہیں کرتا. انڈونیشی, یعنی یہ بہت بڑی بات ہے, بہت ہمبل رہتے. اب اپنے پاس کیا ہے, ذرا ہوٹل والا ذرا یا پیکج گروپ والا دے دیا کھانا, یہ کرے اتنے پیسے لے لیے, یعنی شکایت بہت زیادہ ہے انڈونیشین. میں یہ سیکھا. تو آپ کوئی نیشنلٹی والوں کے ساتھ کچھ ایسا کوئی خاص پرٹیکولر چیز؟ نیشنلٹی والے تو بہت زیادہ, دادا کے ساتھ بہت لوگ بیٹھتے ہیں, ہر جگہ سے آتے, تو ایک اچھا ماحول دکھتا ہے, دادا جو سب کو لے کے چلتے ہیں, ہر نیشنلٹی والے لوگ آتے ہیں. میرے کو جو ہے زیادہ ترکیہ پسند آتے ہیں ویسے, کیونکہ ان لوگ کا میرے کو ان لوگ کا کھانا جو کھانے کی وجہ سے, ان لوگ جیسے گوشت وغیرہ جو کھاتے ہیں ازبیکستان کے, یار بچپنے سے اپن بھی کھا رہے ہیں, لیکن ان لوگ کا ایک الگ اسٹائل رہتا ہے ان لوگ کا اور عربوں کا. تو ترکیہ میرے کو پسند آتا ہے کھانے میں, کھانے کا الگ اسٹائل ہے. ہاں کھانے کا زبردست کھاتے ہیں. تو آپ کبھی کوئی ترکی ہوٹل گئے تو نہیں, انشاءاللہ جائیں گے. ابھی نہیں گئے؟ یہاں پہ نہیں گئے, جائیں گے. مطعم استنبولی نہیں گئے آج تک. اچھا, عربی بات کرنے آتا آپ کو؟ عربی تو اچھی آتی ہے الحمد للہ. اچھا اچھا, ان کو جو ہے نا غترے میں اپن ذرا غترے میں بھی ایک لیں گے آپ کی ویڈیو, میں تو ویسے انشاءاللہ اس میں ڈالیں گے. تو ابھی انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہم جانے سے پہلے آپ سے جو ہے کچھ ایک ایسی بات, نماز کا قرآن کا تو بول دیا آپ, کوئی ایسی نصیحت جو نوجوانوں کو جو 15 16 17 ہے, جو داڑھی رکھ لیے, جو نہیں رکھے اور جو اسٹرگل سے گزر رہے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آپ کوئی ایک ایسا میسیج جو ان تک پہنچے, یا پیرنٹس کو بھی کوئی میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ نوجوانوں کے ساتھ ایسا ڈیلنگ کرو, یا کس کو بھی کوئی ایسا میسیج, کس کو بھی ہو سکتا, ناٹ جسٹ فار ینگسٹرس, میسیج دینا چاہنا تو آپ ہمارے آڈینس کو. میسیج تو یہی ہے کہ اگر آپ داڑھی رکھ رہے تو آپ کو اپنے نفس کو مطلب سننا ہی نہیں ہے, کیا بول رہا دل, کیا بول رہا دماغ, کیا بول رہا, کانا بھی بند کر لینا ہے. لوگ کیا بول رہے ایک کان یہاں سے سنو, یہاں سے نکالو. تو داڑھی رکھنے کی اگر نیت کرے تو آپ کو جو ہے نہ لوگوں کی سننا ہے, نہ خود کی بھی نہیں سننا ہے. بالکل ایک مطلب ایک جنگ کر لی ویسے رکھنا ہے آپ کو داڑھی. اور جو داڑھی نہیں رکھ سک رہے ان لوگوں کا کوشش کرنا کہ فائٹ کرنا ان لوگوں کا بھی خود سے, دونوں میں خود سے فائٹ کرنا ہے. داڑھی رکھ رہے بھی تو نہیں بھی رکھ رہے تو, جب خود سے لڑتے جائیں گے اور آخر جیتتے ہی, آخرکار انشاءاللہ جیتتے ہی. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہیلپ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں چھوڑتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی بول رہا, وقال ربکم ادعونی استجب لکم, میں تم لوگوں کو جواب دوں گا. فاذکرونی اذکرکم بھی, یاد کرو میں یاد کرتا ہوں. یاد کرو کا یہ مطلب ہے کہ آؤ دعا کرو, نماز پڑھو, یاد کرو میرے کو, یاد کرتا ہوں میں تم لوگ. ایسا نہیں چھوڑ دینا خالی, خالی نہیں, اللہ ہدایت دے دیتا بولتا نہیں, فاذکرونی اذکرکم ہے نا. ہاں, اور اس کے بعد وقال ربکم ادعونی استجب لکم, جواب دیتا ہوں میں, دعا کرو. کریں گے تو دوں گا, کریں گے تو بیٹھیں گے تو نہیں ہو جاتا ایسا بیٹھ کے, اللہ ہدایت دے دیتا. بعد میں رکھیں گے داڑھی یا بعد میں چھوڑیں گے, اللہ نہیں ہوتا, یہ خود لینا پڑتا اسٹیپ. یعنی یہ داڑھی سے ہٹ کے کوئی بھی عمل میں آ جائیں گے, کوئی بھی عمل, داڑھی اب کیونکہ آپ ہے ایسا بول رہے ہیں تو ویسے تو کوئی بھی عمل میں, ایڈکشنز وغیرہ کوئی بھی عمل بھی چھوڑنا ہے تو خالی ایک سٹیپ لو, سٹیپ تو آگے بڑھا کے دیکھو. وہ ایک سٹیپ لینا اس بہت بڑی بات ہے, ایک سٹیپ ہی اللہ کے نزدیک, وہ ایک سٹیپ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا سٹیپ. آپ کے فیوریٹ قاری کون ہے قرات؟ عبداللہ بھائی جان. اچھا ابھی یہ تو یار مگر ابھی 2-3 سال ہی ہو نا, نہیں اس سے پہلے نہیں 7-8 سال ہو گئے. اچھا ہو گئے, ہاں میں تھا جب تھا, رائٹ. اس سے پہلے اتنا نہیں تھا, صلاح البدیر کو زیادہ سپورٹ, لیکن عبداللہ بھائی جان زیادہ. اور مکے میں بندر بلیلہ اور عبداللہ عواد الجوہنی جو ہے, جوہنی ابھی ہے نا, ابھی ہے. اچھا بندر بلیلہ, ہاں ماشاءاللہ بندر بلیلہ. اب آپ لوگ نئے اس کے, اچھا لیکن تھوڑا سا میرے لیے یہ, کیونکہ مکہ مدینہ ہے, بلکہ اکثر نوجوانوں کو میں نامہ نہیں لوں گا, وہ قرہ پسند آتے جو زیادہ تھوڑا لہن میں وہ زیادہ پڑھتے, لیکن آپ جن کے نامہ لیے وہ بڑے سیدھے پڑھنے والے ہیں. ایک اور ایک چیز بولتا ہوں میں اس پہ آپ کو, جتنے آپ قاری کو دیکھ لو جو ایسا تھوڑا زیادہ کر کے پڑھتے ہیں, ان کے پیچھے مطلب ایسا بولنا نہیں, ان جوش نہیں دکھتا. نماز ان لوگوں نے پڑھا, قرآن پڑھے تو ایک اندر وہ فیلنگ نہیں آتی جوش والی. اب جن کے جو اتنا کھینچ کے وہ نہیں پڑھتے اتنا, جیسا ماشاءاللہ بھائی جان ہے, جو ان لوگوں جو ہے شریف عبد المحسن القاسم ہے, ان لوگوں جو ایک جوش سے پڑھتے ہیں, ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھ کے دیکھے تو ایک فیلنگ آتی کہ قرآن پڑھ رہے بول کے. اور یہ دوسرے قاری جو ہے ان لوگ آج کل قرات میں بھی وہ زیادہ, بس علماء اس لیے منع کر رہے ہیں کہ جو ہے نا زیادہ ہی کر دینے, نہیں وہ قرات ہے, وہ جوش سے نہیں پڑھ رہے قرآن. تو قرآن نماز میں زیادہ مزہ, قرآن جب مزہ اس لیے جب امام جو ہے جوش سے پڑھتے ہیں امام, پھر آپ کو پیچھے پڑھنے مزہ آتا. خالی ایسا تو سن لے سکتے آپ, سونے کے لیے آپ کو نیند لگ جاتی ہے اس میں, سونے کے لیے سننا ہے اچھا دکھتا ہے, لیکن وہ ایک فیلنگ نہیں آتی. فیلنگ, ہاں, اس لیے میرے کو بھی شروع میں جو ہے نا وہ فیلنگ آتی ہے, سادگی میں اور مزہ آتا ہے, سادگی میں ایک الگ مزہ. اچھا ابھی جو پڑھا رہے ہیں کون سے بھائی جان پڑھا رہے تھے بیچ میں؟ ابھی تو عبدالباری صبیتی پڑھا رہے ہیں. عبدالباری صبیتی پڑھا ہے, پرانے ہو بھی معلوم, مکے میں امام تھے انہوں, مکے میں امام تھے, 35 سال ہو گئے, پرانے. اچھا ماشاءاللہ. اور اماموں میں قرات سے ہٹ کے مکہ کے اور مدینے کے فیوریٹ امام؟ عبداللہ بھائی جان نہیں.
اچھا اور مکے میں؟ مکے میں خطبے، اگر خطبے کی بات کریں تو ماہر میں آئے گی. اچھا اگر خطبے کی بات کریں، خطبے کی بات کریں مدینہ میں تو عبداللہ بھائی جان. اچھا خطبہ قرات سب بس بھائی جان کے فیملی ملے ان سے کبھی؟ نہیں یار کیا مشکل ہے. عبداللہ بھائی جان سے ملنا مشکل ہے، لیکن دوسرے سیکورٹی زیادہ ہے؟ نہیں، انہوں نہیں آتے لوگوں میں اپنے. تو جاتے وقت مل سکتے تھے نا پہلے؟ وہ نہیں، اب نہیں مل سکتے کورونا کے بعد سے. اچھا اچھا. لیکن احمد طالب سے مل سکتے ہیں. احمد طالب محمد ایوب کے، شیخ محمد ایوب کے اسٹوڈنٹ ہیں. احمد طالب امام جو ہے مسجد نبوی، مسجد نبوی کے امام. عبد المحسن القاسم سے تو عبد المحسن القاسم تو انہوں مسجد میں بیٹھتے سب کے ساتھ اوپن، جو وہاں پہ قرآن پڑھتے. اوکاشا تم لوگ ملے تھے ہاں چھوٹے رہتے؟ ملے تھے اور ملتے رہتے، ان سے تو ملاقات ہوتی رہتی، لیکن عبداللہ بھائی جان سے مشکل ہے. صلاح الدین سے بھی میری ہوئی تھی ملاقات، ان سے ایک دو سوال کرا تھا. تو ماشاءاللہ یعنی آپ کا کبھی دل چاہتا کہ دنیا اپنے ایشین کنٹریز کو چھوڑ کے اپن تو کوئی دوسری کنٹری جانے کا کوئی دل بولتا کبھی؟ دل تو بولتا میرا پہلے بچپن میں کینیڈا جانے کا بہت شوق تھا. اچھا بہت شوق تھا کینیڈا، مطلب ایک پسند تھا. اچھا اس کے بعد کینیڈا سے شوق ختم ہو گیا. اب مالڈیوز جانے کا شوق ہے. مالڈیوز جانے کا شوق، اور لیکن سیٹل کہاں ہونے کا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ مدینہ میں. رہیں گے یہاں، بیس یہاں رہیں گا. کہیں جانے کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے آپ کی دین کی خدمات کے لیے بھی آگے لے کے جائے آپ کو. کیونکہ ماشاءاللہ دیکھو قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھ کے پڑھ کے عمل کر کے قرآن کے جو ہے مفسر بن کے محقق بن کے دین کا کام کرو. صرف آپ بھتیجے بول کے نہیں، ہم نوجوانوں کو یہ بولیں گے. تو ماشاءاللہ یہ ہمارے حنظلہ تھے، اور حنظلہ جو ہے ہمیں بہت زبردست باتیں بتائے. اسی لیے نہیں کہ یہ بھتیجے ہیں، لیکن بہت بڑی اسٹرگل ہے. کیونکہ یہاں پر جو ہے جیسا بول رہے ہیں کہ یہاں پر ایکٹیویٹیز نہیں ہے، لیکن اس سے ہٹ کے ایک بڑا اسٹرگل یہ بھی ہے یہاں پر کہ مسجد نبوی کو آنے جانے میں حنظلہ کئی وقت بچے نوجوان مسجد نبوی جا رہے ہیں بول کے، وہاں پہ کیا ہوتا بھائی ہم ذرا نماز کو جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں بول کے کچھ بھی کامہ کرتے ہیں. مسجد نبوی میں 3-3 4-4 گھنٹے کے واسطے بچہ چلے جاتا، کیا بولے تو حرم جا رہا، تو وہ 3-4 گھنٹے میں بہت کچھ کر سکتا، انہیں بہت کچھ کر سکتا. ٹھیک ہے، بہت کچھ کر سکتا. اور کسی کو معلوم نہیں ہوتا، گھر والوں کو معلوم ہوتا کہ نہیں مسجد نبوی جا رہا صرف، اب خوش ہے گھر والے، اثر کو جا رہا ہے، شام میں آ رہا. تو یہ 3-4 گھنٹے کا جو دوران اکیلے جا رہا ہے، یا 5-6 گھنٹے حرم کو بول کے، تو اس میں اگر نوجوان اپنے آپ کو بچا کے کچھ نہیں کر کے واقعی مسجد نبوی جا رہا، تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی بات. صحیح بول رہا ہوں نا؟ بہت بڑی بات. ہاں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں بہت سال سے دیکھتا ہوں، اپنا بہت پیدا بھی نہیں ہوئی جب سے دیکھتا ہوں، تو یہ ہوتا اکثر. تو وہاں پہ کیا ہے، نماز 1 نماز 2 نماز کرتا ہے، یہاں پہ تو گیا ہوا ہے 4 گاہ حرم گیا بچہ. تو یہ بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ. یہ نوجوان اور ان کے دوستوں کے لیے ہم جو ہے دعا کریں گے، اور دوسرے نوجوانوں کے لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے. اگر نوجوان اچھے ہو جائیں گے تو پھر امت میں جو ہے سارے ایک الگ چینج آ جائے گا، ایک ریولیوشن آ جائے گا، دینی ماحول رہے گا. اور جیسا ماشاءاللہ یہ میں بولا نہیں تھا یہ ٹاپک پہ بولوں، لیکن یہ ماشاءاللہ زیادہ اچھا اس پہ بولے داڑھی کے اوپر. واقعی یعنی داڑھی ہر جگہ رہی تو پھر معلوم ہو جائے گا، دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے گھوم رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ بہت زبردست میسج تھا. اور داڑھی کو لے کے نہیں، جتنی باتیں بتائیں ایڈکشنز چھوڑنا کیسا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ عمل کریں گے. اور حنظلہ سے بھی آپ لوگ جو ہے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ان کا بھی ہم انشاءاللہ دے دیں گے. اگر کاؤنسلنگ نوجوانوں کو یہاں پہ کوئی سعودی میں رہتا اور کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، فری رہے گی انشاءاللہ. فری رہے گی انشاءاللہ. کوئی ہم لوگ پیسے نہیں لیتے، ہم لوگ بھی جیسے ماشاءاللہ پٹھا ہے اپنا مسئلہ نہیں ہے. ویسے بھی فری ہے نا، ویسے بھی فری ہے، ویسے بھی فری اللہ کے یعنی لیے ہے. تو یہاں پر جو سعودی میں کیونکہ کیا ہوتا کبھی مشکل ہوتی وہاں پہ نا، کال وال کریں انٹرنیشنل واٹس ایپ پہ. تو حنظلہ کا ہم لوگ آپ کو جو ہے نا کاؤنسلنگ کے لیے کریں گے، انسٹاگرام آئی ڈی وغیرہ جو بھی وہ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہارس رائڈنگ کے لیے ایک الگ جو ہے ہمارا شوٹنگ ہوگی، وہاں پر جا کے کریں گے اور بتائیں گے کہ آپ لوگ اگر آئیں گے یہاں پر تو کیسے ہارس رائڈنگ کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کا پراپر ہم پوسٹر وغیرہ ویڈیو بنا کے ڈالیں گے بھی انشاءاللہ. جو بھی مدینہ آ رہا ہے کہاں سے بھی ہو، مدینہ میں ہارس رائڈنگ کرنا ہے، عربین ہارسز پر آپ کو انشاءاللہ، تو حنظلہ آپ کو انشاءاللہ وہ کریں گے. اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ حنظلہ، جزاک اللہ خیرن، ٹائم دیا، بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کوششوں کو قبول کرے. اللہ اس کام میں اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے ہم کو اور آپ کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وصلی اللہ علی نبینا محمد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.